ہمارا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیے گا۔ نئی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فیس بک، واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پر شیئر ضرور کریں۔ شیئر اور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمنٹ باکس میں پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد اور پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام کا نعرہ کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ دوستو، ہزاروں بے گناہوں کی قربانی کے بعد سوات دہشت گردوں سے پاک ہوا تھا، اور وہ علاقہ جہاں پر کبھی دہشت گردوں کی جانب سے چوکوں میں لاشیں لٹکا دی جاتی تھی، ان علاقوں کے اندر پاک فوج کی جانب سے کیے جانے والے پے در پہ کامیاب آپریشن نے دہشت گردوں کے قدم اکھاڑ دیا اور انہیں علاقے سے ہی نہیں بلکہ پورے خطے سے نکال باہر کیا۔ لیکن دوستو، جیسے جیسے حالات تھوڑے سے نارمل ہوتے گئے، اس کے بعد دوبارہ سے دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاعات علاقے کے اندر آئی۔ خیبر پختونخوا کی وادی سوات میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے حالیہ دنوں میں عسکریت پسندوں کے خلاف سڑکوں پر نکل کر پولیس سے کارروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے خبردار کیا کہ دہشت گردی کی لہر جاری رہنے کی صورت میں مزید مظاہرے کریں گے۔ دوستو، یاد رہے کہ سوات کی تحصیل کبل میں ریموٹ کنٹرول بم دھماکے میں امن کمیٹی کے سابق سربراہ اور 2 پولیس اہلکاروں سمیت 8 افراد جاں بحق ہوئے تھے۔ اس کے بعد سے لے کر ابھی تک دیکھا جائے تو دہشت گردوں کی جانب سے کیے جانے والے حملوں میں تیزی آئی ہے، اور اب تو انتہا ہی ہو گئی ہے کہ دہشت گردوں کی جانب سے مبینہ طور پر ایک خط خیبر پختونخوا کے صوبائی وزیر عاطف خان کو لکھا ہے، جس میں لاکھوں روپے بھتے کا مطالبہ کیا ہے۔ کل عدم تنظیم نے صوبائی وزیر خوراک، کھیل اور امور نوجوان اور سائنس و انفارمیشن ٹیکنالوجی عاطف خان کو ایک مبینہ خط لکھ کر تنبیہ کی ہے کہ آپ ٹی ٹی پی مردان کے مطلوبہ افراد کی فہرست میں شامل ہیں۔ دوستو، سوشل میڈیا پر جاری کل عدم ٹی ٹی پی کے مبینہ خط کی نقل کے مطابق صوبائی وزیر کو کہا گیا ہے کہ ہم آپ کو بہت نزدیک سے جانتے ہیں، آپ کا تمام ڈاٹا اور ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے، آپ ٹی ٹی پی کے مطلوب افراد کی فہرست میں شامل ہیں، اب آپ کی باری آ چکی ہے۔ خط میں دھمکی دی گئی کہ اس فہرست سے نکلنے کے لیے آپ کو ہمارا مطالبہ ماننا پڑے گا یا اپنی زندگی سے ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ خط میں کہا گیا کہ آپ سے ہمارا مطالبہ 80 لاکھ روپے کا ہے، ہمیں 3 دن میں جواب چاہیے۔ دوسری جانب عاطف خان نے کل عدم تحریک طالبان کی جانب سے بھتے کی رقم کا خط موصول ہونے کی تصدیق کی، اور انہوں نے کہا کہ باقی لوگوں کی طرح مجھ سے بھی بھتے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ تاہم اس سوال پر کہ وزیر اعلیٰ کے بھائی کو بھی بھتے کی پرچی ملی ہے، انہوں نے کہا کہ باقی لوگوں کا مجھے علم نہیں ہے۔ صوبائی وزیر نے مزید کہا کہ خط متعلقہ سیکیورٹی اداروں کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے، آگے ان کا کام ہے۔ دوسری جانب صوبائی حکومت کے ترجمان بیرسٹر سیف نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت بھتے کی کالوں کو بالکل برداشت نہیں کرے گی، جس کسی کو بھی ایسی کال یا خط ملے وہ پولیس کو آگاہ کرے۔ انہوں نے کہا کہ صوبائی وزیر عاطف خان کو موصول ہونے والے خط سمیت دیگر اس طرح کی کالز کی تحقیقات کی جائیں گی اور قانون کے مطابق اس پر ایکشن لیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ بعض جرائم پیشہ افراد کی جانب سے اس طرح کی کارروائیاں کی جا رہی ہیں، صوبائی حکومت ان کا مکمل سدجواب کرے گی۔ دوستو، خیال رہے کہ گزشتہ ماہ سینٹ کی کمیٹی برائے دفاع کو ایک بریفنگ میں سیکیورٹی حکام نے ٹی ٹی پی کے دوبارہ سر اٹھانے کی رپورٹس کو مسترد کرتے ہوئے انہیں مبالغہ آرائی قرار دیا تھا۔ سیکیورٹی حکام نے ان خبروں کی بھی تردید کی تھی کہ ٹی ٹی پی کے مسلح افراد کو امن مذاکرات کے دوران طے پانے والے کسی سمجھوتے کے تحت افغانستان میں ان کے محفوظ ٹھکانوں سے وطن واپس آنے کی اجازت دی گئی تھی۔ ٹی ٹی پی کے متعدد جنگجو جون اور جولائی میں افغانستان سے حکومت کے ساتھ امن مذاکرات کے دوران واپس آئے تھے۔ واپس آنے والے عسکریت پسندوں کو پہلی مرتبہ اگست کے شروع میں سوات کے علاقے دیر میں دیکھا گیا، جب انہوں نے ایک فوجی آفیسر اور ایک پولیس اہلکار کو یرغمال بنایا تھا۔ بعد ازاں دونوں کو مقامی عمائدین کے ساتھ بات چیت کے بعد رہا کر دیا گیا۔ اس کے بعد سے علاقے میں تشدد میں اضافہ ہوا ہے اور اغوا برائے تاوان اور بھتہ خوری کے واقعات کی اطلاعات ملی ہے۔ دوستو، خیال کیا جاتا ہے تقریباً 450 عسکریت پسندوں کو اپنے ہتھیار سمیت واپس جانے کی اجازت دی گئی تھی۔ اس وقت یہ بھی کہا گیا تھا کہ انہیں پہاڑوں میں ہتھیار رکھنے کی اجازت تھی، لیکن انہیں غیر مسلح ہو کر اپنے گھروں میں جانا تھا۔ جب یہ رپورٹیں منظر عام پر پہلی بار آئی تو دعویٰ کیا گیا کہ حکومت کی جانب سے مذاکرات کرنے والوں نے جذبہ خیر سگالی کے طور پر عسکریت پسندوں کو ان کے گھروں کو جانے کی اجازت دی تھی۔ تاہم ذرائع نے بتایا کہ حکام نے واضح کیا ہے کہ ایسا کوئی سمجھوتا نہیں تھا اور چند عسکریت پسند پاک افغان سرحد کے بغیر باڑ والے علاقوں میں گھس آئے تھے۔ دوسری جانب آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ پاکستان کی مسلح افواج کی جانب سے دہشت گردوں کے خلاف بڑا آپریشن شروع کر دیا گیا ہے، جس میں دہشت گردوں ان کے سہولت کاروں کو چن چن کر ٹھکانے لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ سوات میں بڑی تعداد میں عوام طالبان کے خلاف سڑکوں پر نکلے ہیں۔ حال ہی میں دہشت گردی کے چند واقعات نے لوگوں کو 15 سال پرانے خوفناک حالات کی یاد دلا دی ہے۔
سوات میں 2007 میں طالبان کے قبضے کے بعد مقامی لوگوں کو دہشت گردی اور شدت پسندی کے عذاب کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ آئے دن نشانہ وار قتل، کاروبار ختم اور تعلیمی نظام تباہ کیا گیا۔ خاص طور پر لڑکیوں کی تعلیم ختم کر دی گئی تھی اور ان کے اسکولوں کو بم دھماکوں سے اڑا دیا جاتا تھا۔ دوسری جانب آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ سوات میں اسکول وین پر بھی حملہ ہوا ہے، جس کے بارے میں اب انکشافات کیے گئے ہیں کہ یہ دہشت گردی نہیں تھی۔ خیبر پختونخوا کے علاقے سوات میں اسکول وین پر گولیاں برسائی گئی تھی، جس میں 2 طلبہ زخمی ہوئے تھے۔ واقعات کے بعد سوات بھر میں احتجاج ہوا، جس کے بعد تحقیقات کا حکم دے دیا گیا اور اب تحقیقات میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ آئی جی خیبر پختونخوا نے واقعے کو دہشت گردی کے بجائے ذاتی دشمنی قرار دیا۔ آئی جی کا کہنا ہے کہ دیر کا واقعہ 2 فریقین کے درمیان تھا، جبکہ گلی باغ میں اسکول وین پر حملہ ذاتی دشمنی کا شاخسانہ تھا۔ مقتول حسین احمد کو غیرت کے نام پر سالے نے قتل کیا اور اسکول وین پر حملہ دہشت گردی نہیں تھی۔ اتفاق سے اس دن لور دیر میں بچوں پر فائرنگ کا واقعہ ہوا تھا۔ واقعے میں حسین احمد کو مارنے کے دوران 2 بچے زخمی ہوئے۔ واقعے کے بعد عوام نے احتجاج بھی کیا۔ واقعے سے سوات کے حالات خراب کرنے کی کوشش کی گئی اور حملے میں ملوث ایک شخص کو گرفتار کیا گیا، جبکہ 2 افراد فرار ہیں۔ اس حملے کے منصوبے میں ملوث ایک ملزم دبئی فرار ہو چکا ہے اور پولیس حکام کا کہنا ہے کہ دبئی فرار ہونے والے ملزم کو انٹرپول کے ذریعے لانے کے لیے رابطہ کیا گیا ہے۔ آئی جی خیبر پختونخوا نے کہا ہے کہ افغانستان سے آنے والے لوگ جرائم کریں گے تو دہشت گردی قرار دیں گے۔ 2 سے 3 ماہ میں سوات میں رونقیں بحال ہوں گی۔ سوات کے تمام پہاڑوں کو دہشت گردوں سے خالی کروا دیا گیا ہے۔ عاطف خان کو بھتے کی کال کی تحقیقات کریں اور 1 سال کے دوران بھتے میں ملوث 63 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ افغانستان میں اگست 2021 کے بعد سے حالات بدل چکے ہیں۔ دوسری جانب حکومت کی جانب سے تمام معاملے کو پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ عاصم نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان ایسے وقت میں اقتدار میں واپس آنے کا دعویٰ کر رہے ہیں جب خیبر پختونخوا میں مکمل افراتفری ہے اور امن و امان کی صورتحال ابتر ہے۔ وہ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے، جہاں وفاقی وزیر میاں جاوید لطیف اور جماعت اسلامی کے مولانا عبدالاکبر چترالی نے صوبے میں امن و امان کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دہشت گرد ذرا تازہ دم ہو کر ایک بار پھر وطن عزیز کے موجودہ حالات کا فائدہ اٹھا کر، سیاستدانوں کی آپس کی چپکلش کا فائدہ اٹھا کر پاکستان پر دوبارہ حملہ آور ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن پاکستان کی مسلح افواج کے جوان دشمن کی تمام تر سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے بھی پیش کرنے اور دشمن کے ارادوں کو ملیہ میٹ کرنے کے لیے کامیاب آپریشن بھی کر رہے ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام۔ اللہ